اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ النساء کا دوسرا رکوع شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 11، 12 اور پھر اسی سورت کی آخری آیت 176 ان تینوں آیتوں میں وراثت کا تفصیلی مضمون موجود ہے، اور یہ علم وراثت میں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ آیات وراثت کے حصوں سے متعلق احادیث بھی انہی آیات کی تفسیر میں ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 180-81 میں پڑھا تھا کہ اللہ کا حکم نازل ہوا کہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ، قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر دے۔ یہ اسلامی معاشرے کی ابتدا کے لیے حکم تھا۔ اللہ پاک نے اپنے فائنل احکامات سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ میں نازل کیے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق جابر بن عبداللہ بیمار ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا، اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے وضو فرمایا، اور اس کے بعد اسی وضو کے پانی کے چھینٹے مجھ پر جب دیے تو مجھے ہوش آیا، اور آتے ہی میں نے اپنے مال کے بارے میں دریافت کیا کہ مال ہے، اس کو تقسیم کیسے کروں، مرنے سے پہلے تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یؤسیکم اللہ فی اولادکم، بخاری شریف کی حدیث ہے، 4577 نمبر ہے۔ پچھلے رکوع کی آیت نمبر 7 میں میراث کا حق رکھنے والوں کا سرسری سا ذکر تھا۔ اس رکوع میں میراث کے مستحقین کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ویسے تو ہم ایک بار پڑھ کر یہ تفصیل اتنی آسانی سے جان نہیں سکتے، اس کو باقاعدہ سیکھنے کے لیے کسی عالم سے رجوع کرنا بہتر ہوتا ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہر گھر میں ہی پیش آئے گا، ہر ایک کو ہی آخرکار مرنا ہے، اور جو مر جاتا ہے پیچھے جو چھوڑ کر جاتا ہے نا اپنا ترکہ، وہ تقسیم بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ ہر گھر کی کہانی ہے کہ ہر ایک کو اس کا حساب کتاب آنا چاہیے، اور زبانی کسی کی بات سن کر ہم حصے نہیں کر سکتے، بلکہ تصدیق کے لیے قرآن اور حدیث کی شہادت بھی ہم لیں کہ کہاں لکھا ہے، اور پھر شہادت لینے کے بعد بیٹھ کر معاملات طے کریں۔ اور کبھی کبھی فونوں پہ لوگ پوچھ لیتے ہیں نا کہ بتائیں ذرا یہ کیسے ہوگا، اتنا ہے جائیداد تو کیسے خرچ ہوگی، کیسے بانٹی جائے گی، تو وہ طریقہ غلط ہے۔ اچھا، شریعت کے اصول یہ ہے کہ مرنے والے کے مال میں سے پہلے شریعت کے مطابق اس کے کفن دفن کے اخراجات نکالے جائیں، میانہ روی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ جی میں نے تو اتنے پیسے دے کر قبر خریدنی ہے، اتنے پیسوں کا جو کفن لوں گا تو یہ وہ نہیں، کفن دفن کے اخراجات میانہ روی کے ساتھ۔ پھر اس کے قرضے اگر اس کے سر پر ہوں تو وہ ادا کر دیے جائیں، اور اگر قرضے نہ ہوں یا مال زیادہ ہو، قرضے کم ہوں، تو اب اس کی وصیت اگر کوئی ہوگی نا تو اس پر عمل ہوگا۔ اب وصیت بھی پوری کر دی تو اب 1/3 تک، وصیت بھی زیادہ نہ ہو، 1/3 تک کسی کو پیسہ دینا ہے تو وصیت پر عمل ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد جائیداد کی یا ترکے کی تقسیم۔ ابن ماجہ کی ایک ضعیف سند والی حدیث میں ہے کہ فرائض سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، یہ نصف علم ہے، اور بار بار لوگ بھول جاتے ہیں اس کو، اور یہی وہ پہلی چیز ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری امت سے چھن جائے گی۔ حضرت ابن عینیہ فرماتے ہیں کہ اس علم کو آدھا علم کہا گیا ہے کیونکہ تمام لوگوں کو یہ عموماً پیش آتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک اولاد میں عدل کی تعلیم دے رہے ہیں۔ عہد جاہلیت میں تمام مال بالغ لڑکوں کو دے دیا جاتا تھا اور لڑکیاں خالی ہاتھ رہ جاتی تھیں، تو اللہ پاک نے ان کا بھی حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اب چلتے ہیں آیت کی طرف۔ آیت کا ترجمہ میں سناؤں، آیت کافی لمبی ہے، اور اس کی تفسیر کو ہم نے جو ہے وہ بہت کوشش کی ہے کہ بالکل شارٹ ہو جائے، لیکن پھر بھی یہ کافی لمبی ہے۔ آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے، پھر اگر وہ 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے اس کا 2/3 ہے۔ جو اس نے چھوڑا
اور اگر ایک عورت ہو تو اس کے لیے نصف ہے اور اس کے ماں باپ کے لیے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ پھر اگر اس کے ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد وہ جو کر جائے یا قرض ادا کرنے کے بعد تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہیں فائدہ پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں، بے شک اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تفسیر اس آیت کی یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا، مردوں کا، دونوں کا ماں باپ کی جائیداد میں اور عزیز و اقربا کی جائیداد میں حصہ رکھا، لیکن مرد اور عورت کے حصوں میں فرق رکھا۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر، یعنی عورت سے دگنا، کیونکہ مرد کا کام پورے گھر کی، کنبے کی، ماں باپ کی، بیوی بچوں کی ذمہ داری سنبھالنا ہے، جبکہ عورتوں پر اللہ نے ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اگر عورت کما بھی رہی ہے نا تو اس پر یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ کمائے اور گھر چلائے۔ وہ اور بات ہے کہ کسی کو بہت مجبوری ہو تو اس کو یہ کرنا پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی ایسی مجبوری نہیں ڈالی، جبکہ مرد کھانا پینا، کپڑا لتا، لینا دینا، دوا دارو سب کچھ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اسی لیے عورت سے دگنا حصہ مرد کو دلوا دیا گیا۔ یہاں پر اللہ کی محبت اپنے بندے سے کتنی ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ہر ایک کی ضرورت کا اللہ خیال رکھتا ہے، ہر ایک کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تمہاری اولاد کی میراث پانے کے باب میں لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، پہلی بات۔ دوسرا، اگر اولاد میں صرف 2 لڑکیاں ہوں تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا۔ اگرچہ 2 سے زیادہ بھی لڑکیاں ہوں، 2 نہیں 3 یا 4 ہوں یا اس سے زیادہ، تو بس یہ 2/3 ہی ہوگا جو کہ ان سب میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں بڑھایا جائے گا، اور جو بچ جائے گا وہ باقی قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے گا۔ اگر لڑکی ایک ہی ہو، لڑکا کوئی نہ ہو، اکلوتی بیٹی وارث ہو، تو اس کو جائیداد کا آدھا ملے گا اور باقی آدھا حصہ قریبی رشتہ داروں کو ملے گا، خاص عزیز و اقارب کو ملے گا۔ اگر کوئی نہ ہو، کوئی عزیز نہ ہو، کوئی قریب کا رشتہ دار نہ ہو، تو اس لڑکی کو ہی دے دیا جائے گا پورا حصہ۔ کتب فرائض میں ایسا ہی لکھا ہے۔ ماں باپ دونوں کے لیے بچے کے ترکے میں سے چھٹا حصہ مقرر ہے۔ اگر خدا نخواستہ بیٹا فوت ہو گیا، ماں باپ زندہ ہیں، تو پھر ماں کو بھی باپ کو بھی پوری جائیداد کا 1/6 الگ الگ ملے گا، اور بقیہ ترکہ کسی اور کو دیا جائے گا۔ اگر مرحوم کا کوئی بچہ یا بچی بھی ہے تو چاہے لڑکا ہو یا لڑکیاں، سارا باقی حصہ ان کو مل جائے گا، اور پھر بھی بچ جائے گا تو سب کو ملے گا۔ پھر بھی بچ جائے گا نا تو اس کو برابر سب میں تقسیم کر دیا جائے گا، ماں باپ میں بھی بچوں میں۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو، صرف ماں باپ ہوں، بھائی بہن بھی نہ ہوں، تو ماں کو 1/3 ملے گا، باپ کو 2/3 ملے گا۔ میت کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو چاہے وہ ایک باپ سے ہوں یا الگ الگ باپ سے ہوں، اور ماں باپ بھی زندہ ہوں، تو اس صورت میں اس کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا۔ اچھا، پھر ہے اگر کوئی پورے مال کی وصیت کر دے۔ اچھا، پہلے آپ کو 3 باتیں بتا دوں کہ ہمیں 3 باتیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ جائیداد کو یا وراثت کو بانٹنے کا طریقہ۔ نمبر 1 ہے ہدیہ۔ کسی کو بھی ہم اپنی زندگی میں اپنی جائیداد میں سے، اپنی ذاتی چیزوں میں سے ہبہ کر سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں، کسی کو عطا کر سکتے ہیں، خوش ہو کر دے سکتے ہیں، تو زندگی میں یہ ہدیہ کہلاتا ہے۔ پھر نمبر 2 ہے وصیت۔ اگر میرے پاس کوئی میری ملکیت ہے اور میں کہوں میرے مرنے کے بعد میری یہ چیز جو ہے نا فلاں کو دے دینا، زندگی میں میں اس کی مالک ہوں،
لیکن مرنے کے بعد میری یہ کپڑے کسی کو دے دینا یا میری یہ جائیداد کا یہ حصہ کسی کو دے دینا، یہ ہم وصیت جو ہے وہ زندگی میں کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ہی اس پہ عمل ہوگا۔ نمبر 3 ہے وراثت۔ مرنے کے بعد جن جن کا حصہ اللہ نے جیسے جیسے مقرر فرمایا ہے ویسے ہی ان کو خود بخود مل جائے گا۔ کسی قریبی رشتہ دار کو، مدرسے کو، NGO کو ہم ہدیہ تو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہدیہ تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ وراثت نہیں دے سکتے۔ یہ اس کے پر حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا اور اولاد کا اور قریبی رشتہ دار جو کہ اس کا حقدار ہے۔ اور ہدیہ زندگی میں بھی ہم کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن یاد رہے جتنا بھی کچھ یہ ہم دے رہے ہیں 1/3 مال سے زیادہ نہ ہو۔ اور اگر اولاد میں سے کسی ایک کو ہم ہدیہ کر رہے ہیں، کوئی تحفہ دے رہے ہیں یا خوش ہو کر اس کو کچھ عطا کر رہے ہیں، تو پھر برابری ہونی چاہیے، ایک کو دے دیا باقیوں کو نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور فرمایا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو جو بڑا ہونہار ہے ایک غلام ہبہ کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا سوال کیا فرمایا کہ باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام ہدیہ کیا ہے؟ جواب ملا نہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری باقی اولاد بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی حسن سلوک کرے جیسا یہ لڑکا کرتا ہے؟ فرمایا جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام ہبہ کرو، ورنہ اس سے بھی واپس لے لو۔ مسلم شریف میں حدیث میں آگے بیان ہوا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کے والد نے کہا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کے لیے آیا تھا کہ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس لائق فائق بچے کو ہدیہ کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اس گناہ کے کام میں مجھے گواہ نہ بناؤ جب تک کہ تم اپنی باقی اولاد کو بھی اسی طرح ایک ایک غلام ہبہ نہ کر دو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ کسی کو تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کوئی کتا قے کرے اور اسے پھر چاٹ لے۔ یہ حرام ہے کسی کو گفٹ دے کے واپس لینا۔ ہاں، صرف ایک شخصیت ہے جو کہ گفٹ دے کے واپس لے سکتی ہے، وہ کون ہے؟ باپ، جو اپنی اولاد کو ہدیہ کر کے کوئی چیز واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو بھی اور تیرا مال بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے ہیں۔ ہم جو آج اتراتے ہیں کہ میں اتنا کماتا ہوں، میرا باپ پوچھے بغیر ہم سے ہمارا پیسہ خرچ کر دیتا ہے یا ہماری چیز لے لیتا ہے، تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں، باپ کا حق ہے۔ تو اللہ نے اتنا بڑا حق دیا اس باپ کو کہ وہ اپنی دیا ہوا گفٹ بھی اولاد سے جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ اچھا، اور ایک اور کام ہم کرتے ہیں، عام بات ہو گئی ہے کہ ماں باپ یا گھر کا جو بڑا ہے وہ اپنی اولاد کو آگ کر دیتا ہے، جاؤ تم میری طرف سے، میں تمہیں اولاد نہیں سمجھتا اور میں نے تمہیں ساری جائیداد سے آگ کیا، میرے مرنے کے بعد میری شکل نہ دیکھنا، یہ باتیں کرتے ہیں نا۔ دنیا کے قانون میں بے شک اس بات پر عمل ہو جائے، لیکن اسلام میں یہ حرام کام ہے، اور یہ اسلام کا اصول ہے کہ اولاد کو آگ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کا حصہ رکھا ہے، تو تم کون ہوتے ہو اس کو حصے کو ختم کرنے والے؟ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد گفٹ کر دیتے ہیں کسی مدرسے کو، NGO کو، تو وہ 1/3 سے زیادہ تم نہیں خرچ کر سکتے اس پر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ وراثت جو ہے وہ مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ زندگی میں یہ کہہ کر کہ ہم بچے پیچھے لڑیں گے اپنے ہاتھوں سے، میں دوں تو زیادہ اچھا ہے اور ہم ان کو بانٹ دیں، یہ بات ناپسندیدہ ہے۔ اور وصیت، جسے وراثت میں سے حصہ ملنا ہے اس کے لیے الگ سے وصیت ہم نہیں کر سکتے کہ میرے بیٹے کو جو ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن مجھے یہ بڑا پیارا ہے، میری بڑی اس نے خدمت کی ہے تو یہ گھر میں اس کے نام کر دوں، ایسے بھی نہیں ہوگا۔ جس کا بیٹا فوت ہو گیا ہو مگر اس بیٹے کے بچے اور بیوی ہوں تو اپنی زندگی میں ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ بیٹا ہی نہیں ہے، بیوی بچے ہیں، تو میں اپنی زندگی میں، یا جس کے ایسا ہے مسئلہ، وہ اپنی زندگی میں وصیت کر سکتے ہیں کہ 1/3 تک ہم اس بچوں کو، بیوی کو دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد میں اتنا بیمار ہوا کہ لگتا تھا کہ مر جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عیادت کے لیے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنا سارا مال ہدیہ کر جاؤں،
میری تو صرف ایک بیٹی ہی ہے، اس کی شادی ہو جائے گی، تو مجھے اجازت ہے؟ جواب ملا نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نا نہیں نکلتا تھا، لا کا لفظ نہیں نکلتا تھا۔ بہت خاص موقعوں پر بہت مجبوراً کبھی یہ لفظ انہوں نے منہ سے نکالا ہوگا، تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو 2/3 مال ہدیہ کر دوں؟ جواب ملا نہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آدھا مال ہدیہ کر دوں؟ نہیں۔ تو پھر 1/3۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے، مگر میں اس کی تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ وصیت یا ہبہ میں 1/3 سے زیادہ مال نہیں دینا۔ سب کچھ دوسروں کو تحفتاً دے کر ہم چلے جائیں گے تو پیچھے ہمارے بچے جو ہیں وہ دوسروں سے مانگیں گے، محروم کر کے جائیں گے، وہ دوسروں کے در پہ دیکھیں گے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے۔ نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا نا۔ سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اپنی بیوی بچوں پر، حتیٰ کہ اس کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتا ہے، تو اللہ کے حضور یہ بھی نیکی ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر مرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں سے مانگتی پھرے۔ اگر کوئی پورے مال کی وصیت کر دے کہ سارا مال میں فلاں کو دینا چاہتا ہوں میرے مرنے کے بعد، اس کا ہو گیا، کسی ہاسپٹل کو دے دیا، کسی مدرسے کو، تو پھر بھی 1/3 مال کی ہی وصیت معتبر ہوگی، باقی مال جو ہے اس کے ورثہ کو ملے گا۔ جان بوجھ کے 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا گناہ ہے۔ تم بس وارثوں کو محروم کرنا چاہتے ہو، اور اس نیت سے کہ ہاں وہ محروم ہو جائیں، وصیت کرنا کہ وارث محروم ہو جائیں بہت سخت گناہ ہے۔ اچھا، ادائے دین کے بعد، ادائے دین کیا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے سر کے اوپر قرض ہے یا کسی کو وصیت کی ہوئی ہے، تو وہ پہلے ترکے میں سے ان چیزوں کو نکال دیا جائے گا کہ اتنے پیسے تم نے کسی کو جو ہیں وہ دینے ہیں، اتنے پیسے تم نے وصیت کر دی ہے، اتنا تمہارا قرض چڑھا ہوا تھا وہ اتارنا ہے۔ تو اس کے بعد شرعی طریقے سے وارثوں میں ترکے کی تقسیم ہوگی۔ اور اگر وصیت نہیں کی ہوئی تو صرف ادائے دین یعنی کہ جو قرضہ ہے اس کو دینے کے بعد پورا مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پہلے اللہ حقدار ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، تو سب سے پہلے کیا کیا جائے گا کہ حج کے پیسے نکالے جائیں، زکوٰۃ جتنی فرض ہے وہ نکالے جائیں اور وہ ادا کی جائے، حج کی جگہ پہ حج بدل کسی کو کروایا جائے۔ پھر اس کے بعد جو پیسہ بچے وہ لوگوں میں بانٹا جائے۔ اچھا، یہ سلف اور خلف اسلاف کا سب کا جو ہے اس بات پر اجماع ہے کہ ادائے قرض وصیت پر مبنی ہے، لہٰذا پہلے قرض ادا کیا جائے پھر وصیت کا نفاذ ہونا چاہیے۔ عام طور پر وصیت پر عمل کرنے میں کوتاہی کی جاتی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اسے تاکید کے لیے پہلے ذکر فرما دیا کہ وصیت پر عمل ہونا چاہیے، مرنے والا جو کہہ کے گیا اس کی بات کو پورا کرو۔ اللہ پاک بہت علم والا، حکمت والا، اسی لیے خود اس نے وراثت کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اگر کوئی خود اپنے اندازے سے یہ کام اگر کوئی اپنی مرضی سے اور اپنی حکمت لگا کر ان حصوں کو تقسیم کرنا چاہتا تو کبھی بھی ایسے حکمت سے تقسیم نہیں کر سکتا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم رکھی ہے، یعنی ان حصوں میں عقل کا عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تو سب سے زیادہ دانا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حصے مقرر فرمائے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 100 کا فگر رکھا جائے اور ترکے کی تقسیم کی جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس طریقے سے یہ تقسیم ہوتی ہے کہ 100 کا فگر پورا نہیں ہوتا، تو مطلب ہے کہ استغفر اللہ، کوئی اس حساب کتاب میں غلطی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو حساب بنایا اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے شاید یہ نہیں پڑھا یا یہ نہیں سنا کہ جو بچ جائے گا نا اس حصے میں سے بانٹنے کے بعد، تو مقررہ حصہ مستحقین کو دینے کے بعد جو بچ جائے تو سب سے قریبی مرد رشتہ دار کو وہ حصہ ملے گا، یعنی 100 پورے ہی ہوں گے۔ جیسے تایا یا چچا یا پھر ان کی اولاد کو جو کہ فرسٹ کزن ہوتے نا، ان کو جائیداد کا حصہ ملے گا۔ بخاری مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ کوئی کافر مسلمان کا اور کوئی مسلمان
کافر کا وارث نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ وراثت کی ایک اور اہم شرط ہے. دوسرا، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. یعنی کہ باپ کو بیٹے نے مار دیا جائیداد کی ہرس میں، تو جیسے سگے بیٹے نے مار دیا یا بھائی نے مار دیا بھائی کو کہ جائیداد میرے حصے میں آ جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا، حق سے محروم ہو جائے گا. اور بیٹی کے لیے آدھا حصہ ہے اور پوتی کے لیے 1/6 حصہ ہے. اور دادے کی وراثت پوتے کو نہیں ملتی. دادا کی وراثت پوتے کو نہیں ملتی، بیٹے کو ملتی ہے. مگر پوتا یا پوتی کی جائیداد میں سے دادی کو ملے گی اگر وہ زندہ ہے. اچھا، اب یہاں پہ اب پورا جو اس آیت کا حساب کتاب ہے وہ سمپل سا دیکھتے ہیں. نمبر 1، مرد کو 2 حصہ وراثت کا ملے گا، عورت کو 1 ملے گا. ٹھیک ہے، عورت کا جو حصہ ہے اس کے برابر 2 حصے مرد کو ملیں گے، یا کہنا چاہیے مرد کا حصہ دگنا ہے عورت سے. ماں ہو تو 1/6 حصہ، باپ ہو تو 1/6 حصہ. اگر دونوں ہوں تو دونوں کو الگ الگ 1/6 حصہ. بیوی ہو، ایک بیوی تو 1/8 حصہ. 2 بیویاں ہوں تو بھی 1/8 حصہ ہی ملے گا اور دونوں میں تقسیم ہو جائے گا. بچے اور جو بچا ہے نا مال، تو بچے ہوئے مال میں سے بیٹے بیٹیاں حقدار ہوں گی، پھر ان میں سے ان کے حصے بنیں گے. اب جیسے کہ 20 لاکھ کا ترکہ ہے، 20 لاکھ کا ترکہ ہے اور آپ کے اوپر 2 لاکھ روپے قرض ہیں، تو 20 میں سے 2 نکال دیں گے تو کتنے بچے؟ 18. اب 1 لاکھ کسی کی وصیت پر ہم نے کہ فلاں چیز جو ہے 1 لاکھ کی بنتی ہے یا کسی کی شادی پہ لگانے ہیں کچھ، وہ ہم نے پوری کر دی. ٹھیک ہے، 18 میں سے 1 اور نکال دیا، بچے 17. اب 17 لاکھ کو پہلے ہم 8 سے تقسیم کریں گے اور پھر جو آئے گا فگر وہ کس کو ملے گا؟ نمبر 1 بیوی کو مل جائے گا. پھر 1 سے زائد بیویاں ہیں تو یہی فگر جو آئے گا وہ ہم تقسیم کریں گے ان بیویوں میں، الگ الگ سب کو 1/8 نہیں ملے گا. اور پھر 17 لاکھ کو دوبارہ ہم 6 سے تقسیم کریں گے اور جو بنے گا جواب اتنا ہی ماں کو ملے گا، اتنا ہی باپ کو ملے گا. اچھا، اور پھر جو بچے گا اس کو ہم 5 سے کیوں کریں گے؟ جتنے بہن بھائی ہیں نا ان کے حساب بنا لیں. اگر ہیں 2 بیٹے 1 بیٹی، ٹھیک ہے، اگر 3 بیٹے 1 بیٹی یا 3 بیٹے 3 بیٹیاں، تو اسی حساب سے ہم ان کو لکھیں گے. بیٹی کا 1 حصہ اور بیٹے کے 2 حصے ہیں، تو 2 بیٹے 1 بیٹی ہوئی تو ہم 5 حصے بنائیں گے. بیٹی کا 1 حصہ، بیٹے کے 2 حصے، بیٹے کے 2 حصے، 5 ہو گئے. اسی طرح ہم زیادہ کا بھی حصہ بنا سکتے ہیں، اتنے حصے بنیں گے اور پھر رقم کو ڈیوائڈ کر کے ان کو حصے دے دیے جائیں گے. لڑکوں کو ڈبل ملے گی لڑکی سے، اور جتنے بھی لڑکے ہوں گے ان کو لڑکی کی بنسبت ڈبل ملے گی. اگر بیٹی نہیں ہے، بیٹے ہی ہیں، تو پھر ان سب کو بیٹوں کو برابر کا حصہ ملے گا. شرط یاد رہے کہ سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا مرحوم کا، وصیت پوری کی جائے گی ان کی، پھر پورے مال کو تقسیم کیا جائے گا. جس نے ایسا نہ کیا وہ گناہ گار ہوگا اللہ کی نظر میں. اور اللہ تعالی ہم سب کے اعمال سے واقف ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سیدھا رستہ دکھائے اور ترکے کو اسی طرح اسلام کے مطابق، شرعی حکم کے مطابق بانٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور جس سے کوئی کمی بیشی زیادتی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.